اور میں یہ بات تھوڑی اس کانفرنس تھوڑے اس پنڈ روم دے اندر کہہ کے جا رہے ہیں، محمدی سی ڈی والے موجود نے، اے قرآن پڑھائیے، قرآن پاک میرے ہاتھ چے، میں وضو کر کے قرآن پڑھ کے گل کہہ رہا، اور ایک گل جیڑی ہے میں بیت اللہ دے اندر مقام ملتزم نہ چمبڑ کے بھی یہ بات کہاں گا کہ لوگوں آؤ، اے قرآن میرے ہاتھ چے، میں بیت اللہ حرم دے اندر جا کے بھی کہاں گا، اور میں اتنے بھی کہہ رہا وضو کر کے قرآن پڑھ کے کہہ رہا کہ لوگوں خدا را میرے نبی نے اپنی زندگی دے اندر ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی۔ صداقت مسلک حق اہل حدیث زندہ باد، صداقت مسلک حق اہل حدیث زندہ باد۔ ایک رکعت بھی نبی نے رفع الیدین کرن تو بغیر، وہ نماز دور دی گل ہے، ایک رکعت بھی نہیں پڑھی، تے کسے صحابی نے بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نماز بولو نہیں پڑھی۔ تو کہنا ہے دلیل دیو، حضرت امام بخاری نے لکھیا کسے صحابی کو لو رفع الیدین دا ترک ثابت نہیں، کسے صحابی کو لو۔ آئیے اگے چلا، حضرت عطا بن ابی ربا، یہ کون نے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے استاد نے، عطا بن ابی ربا تابعی نے رحمت اللہ علیہ، انہاں دی 200 صحابہ نہ ملاقات ثابت ہے۔ عطا بن ابی ربا کون نے؟ جنہ رحمت دے پرنالے تھلے حتیم چ بیٹھ کے پوری زندگی نبی دی حدیث پڑھائی ہے۔ عطا بن ابی ربا کون نے؟ جدے متعلق امام ابو حنیفہ دا قول ہے ما رہی تو مثلہ، یہ دی مثل کائنات چ بندہ کوئی نہیں۔ عطا بن ابی ربا وہ لوگوں حضرت امام ابو حنیفہ دے استاد نے، کہیں دے میں پوری زندگی نبی دے صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ نو میں مکے دے اندر آخری نماز تک نماز پڑھدیاں ویکھیا ہے، اور عطا بن ابی ربا کہیں دے نے آخری صحابی نے بھی رفع الیدین کر کے ہاتھ سینے تے بن کے نماز پڑھی ہے۔ کیوں؟ ما انا علیہ و اصحابی۔ کوئی ایک صحابی لائیے، حضرت وائل بن حجر یمن دا شہزادہ ہے، 9 ہجری چ مسلمان ہوئے تے 10 ہجری دے آخر تے آئے مدینے چ، پھر 10 ہجری دے اینڈ تے 11 ہجری ربیع الاول دے مہینے چاکا دنیا تو چلے گئے۔ آندھے نے جدو میں مدینے چ آیا سردی دے یخ سردی دے دن سن تے میں صحابہ نو چادراں دے تھلیوں دی رفع الیدین کر دیا اپنی اکھاں نہ ویکھیا، اور آخری نماز نبی دے پیچھے پڑھی ہے، جڑی آخری نماز نبی پاک نے زور دی پڑھائی نا، ابو بکر پیچھے، اگے آقا مصلی تے بیٹھے نے، بہ کے پڑھائی پیچھے ابو بکر، آندے نے ابو بکر دے پیچھے وائل بن حجر آندے نے میں کھڑا، میرا سیدھا دھیان نبی علیہ السلام تے پہ رہا ہے، آقا نے آخری نماز بھی پڑھائی ہے تے رفع الیدین کر کے پڑھائی۔ منسوخ کدوں ہو گئی؟ بولیے۔ کچھاں چ بت رکھن والی جڑی حدیث پیش کرتے ہیں نا، ایڈا جھوٹ ہے جڈا سیال کوٹ ہے، صحیح گل جی، یا ایڈا جھوٹ ہے جی بلی نو آکھو اونٹ ہے، ایڈی وڈی گپ ہے۔ دنیا دی کسے کتاب دے اندر ایک کچھاں چ بت رکھن والی حدیث کوئی نہیں۔ نبی دے پیچھے نماز کنے پڑھی؟ ابو بکر صدیق نے، حضرت بلال نے، حضرت عثمان، حضرت عمر نے۔ تو یار ایک کچھاں چ بت رکھ کے نماز پر کڈا بڑا الزام ہے نبی دے صحابہ دے؟ بولیے۔ جس بلال نے تپ دے کولیاں دے اتے لیٹ کے آہد ہولی نہیں آکھیا، وہ پیغمبر دے پیچھے کچھ چ بت لے کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ اگر صدیق دے بارے چ مننا، وہ دی صداقت چ فرق ہوندا ہے۔ صدیق نے تے گمراہی دے دور چ اللہ دی ذات نہ شرک نہیں کیتا، پھر کلمہ پڑھ کے نبی دے پیچھے کچھ چ بت لے کے نماز پڑھتا رہا۔ کتنی بڑی جہالت ہے۔ لائیے کوئی روایت پیش کیجئے، کوئی ضعیف ہی لے آؤ کچھا چ بت رکھنے والی، لے آؤ تو صحیح، کوئی ہے تو لے آؤ۔ پھر دوسرا بولیا وہ چھڈو جی بھابی تے مکھیاں چل دے آندے نے کہ نہیں؟ رفع الیدین کرن دی 650 حدیث ہے، 650 حدیث رفع الیدین کرن دی۔ مولانا خالد گرجاخی صاحب نے اپنی کتاب چ لکھی ہے، جنہ چو ایک بھی ضعیف نہیں تے نہ کرن دی ایک بھی صحیح نہیں، جدی سند صحیح سند نہ نبی پاک تک پہنچ دی ہوئے، ایک بھی صحیح نہیں۔ بلکہ حافظ عمر صدیق صاحب
حافظہ اللہ تعالی، میں انہوں نے کہا جی 650 کہنے لگے تکرار نہ جڑیاں حدیثاں آئیاں نے روز جمع کیتیاں جان 1000 تو اتے بندیاں نے تکرار دے نال۔ میرے بھائیو ایک حدیث ہی لے بھابی مکھیاں چل دے رہے، اور میں کیا تینوں پتہ ہی نہیں، عقل ہی نہیں، یہ اس پیغمبر دی سنت ہے جدے بدن تے رب نے گندی مکھی بہن ہی نہیں دیتی، انہیں چلنی کتھوں سی؟ بولو کوئی سمجھ آئی جے کہ اگلی بھی گئی جے؟ جدوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نے پوچھا عائشہ دے بارے تیرا کی خیال ہے عمر؟ تے حضرت عمر نے کی فرمایا؟ سونیا تھوڑے بدن تے رب نے گندی مکھی نہیں بہن دیتی، تھوڑے بستر تے گندی عورت کی بھی آن دے گا؟ گندی عورت تھوڑے بستر تے کی بھی آ سکتی جنہیں گندی مکھی تھوڑے جسم تے نہیں بہن دی؟ اور میرے بھائیو نبی دی سنت نو مذاق نہ کیجیے۔ مجمع الزوائد رجالہ ثقات، حضرت عقبہ بن عامر فرماندے نے جیڑا بندہ ایک دفعہ رفع الیدین کردا ہے، مرفوع حدیث، جیڑا بندہ ایک دفعہ رفع الیدین کردا ہے اللہ او دے نامہ اعمال دے اندر 10 نیکیاں درج کر دیندے نے، تے صرف فرضاں دیاں نیکیاں 420 بندیاں نے۔ آئیے نبی دے صحابی کہہ رہے نے، عقبہ بن عامر فرما رہے نے، آؤ سنن الکبریٰ للبیہقی جلد 2 کڈو صفحہ 72 ہے، حضرت ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل تابعی نے انہاں نماز نہیں تن لگے رکوع جان لگے رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے۔ پوچھے ابو اسماعیل نو تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ یہ کہنے لگے میں اپنے استاد حضرت ابو نعمان الفضل دے کولوں لئی ہے۔ ابو نعمان نے نماز نہیں تن لگے رکوع جان لگے رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا ہے۔ پوچھے ابو نعمان تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ کہنے لگے میں اپنے استاد حماد بن زید کولوں لئی ہے۔ حماد بن زید کون نے جنہ 7 صحابہ کولوں علم حاصل کیتا ہے۔ حماد بن زید نو پوچھے تسی رفع الیدین کتھوں لئی؟ کہنے لگے میں اپنے استاد ایوب سختیانی کولوں لئی ہے۔ ایوب سختیانی نے پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئی؟ کہنے لگے میں اپنے استاد عطا بن ابی رباح کولوں لئی ہے۔ عطا بن ابی رباح نے پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئی؟ یہ فرمان لگے ابو بکر صدیق دے نواسے عبداللہ بن زبیر کولوں لئی ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے پوچھا تو رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ یہ کہنے لگے میں اپنے نانے ابو بکر صدیق کولوں لئی ہے۔ نانے ابو بکر نے پوچھا نانا جی تسی رفع الیدین کتھوں لئی ہے؟ تے ابو بکر آندے نے صلیت خلف رسول اللہ، میرے پترا میں اللہ دے رسول کو باقی گل کیڑی رہ گئی؟ اللہ دے رسول تو ٹری تے تابی تک پہنچی تے باقی گل کیڑی رہ گئی؟ بولیے۔ صحیح مسلم دی روایت آندے نے نبی پاک نے فرمایا سی شریر گھوڑے دیاں دماں دی طرح ہاتھ نہ لاؤ، آندے نے کہ نہیں؟ اجے باب السلام دے اندر علامہ نووی نے اس روایت نو آندا صحابہ نا السلام علیکم ورحمت اللہ جو سلام پھیر دیں السلام علیکم، تے شریر گھوڑے دی دم ایویں ہلدی ہے، ایسرا نہیں ہلدی، ٹیکنیکل بات ہے، ایسرا نہیں ہلدی، ایسرا ہلدی ہے۔ صحابہ ایویں ہاتھ چک دے سن، تا آپ نے کیا سی نالے دا ترک رفع الیدین نہ کوئی تعلق ہی نہیں۔ دنیا کائنات دا کوئی مولوی اس روایت دے وچوں رفع الیدین دا ترک ثابت کر دے میں اپنے باپ دا نہیں انہوں اپنی گڈی انعام چ نہ دے دے۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ اس روایت دے وچوں رفع الیدین دا ترک ثابت کیجئے۔ آئیے حنفی علماء نے لکھیا، تقی عثمانی نے لکھیا کہ وہ دے تو وڈا جاہلی کائنات چ کوئی نہیں، دیوبندی تقی عثمانی لکھ دے نے، اور مولانا انور شاہ کاشمیری نے لکھیا وہ دے تو وڈا جاہلی کائنات چ کوئی نہیں جڑا شریر گھوڑے دیاں دماں والی حدیث نو ترک رفع الیدین تے پیش کردا ہے۔ اور فیض الباری بخاری دی شرح مولانا انور شاہ کاشمیری کہندے نے لوگو تسی آندے رفع الیدین منسوخ ہو گئی، انور شاہ کشمیری کہندا رفع الیدین دی تے راہ بھی منسوخ نہیں ہوئی۔ کوئی صحابی لائیے جنہیں رفع الیدین کرن تو بغیر نماز پڑھی ہے، جس صحابیاں نہیں پڑھی تو اچھی بولو وہابیاں بھی کیوں نہیں پڑھی؟ ما انا علیہ و اصحابی، ہاتھ سینے تے بنن دیواری آئی۔ نبی دے صحابی وائل بن حجر آندے نے قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ووضع یدہ الیمنا علی یدہ الیسرا، میں پیغمبر دے نال نماز پڑھنے واسطے کھڑا پڑھ رہا ہاں، آقا نے سجا ہاتھ اٹھے کھبا تھلے دوویں ہاتھ کی تھے؟ بولو ایتھے سینے تھے، ایتھے اے انداز تے جب تو نیدو تھلے جان دے پھر آئے پھر کھبا اٹھے تے سجا تھلے تے جدا ٹیڈ ایتھے وے تو نیدو تھلے بن کے وکھائے 1000 روپیہ انعام دیا۔ بول دے نہیں
وڈے ٹھڈ والا تنی تو تھلے بنے بندہ بندے کو معافی مانگتا ہے ہاتھ کتنے بند ہے دیوبندی ہے بریلوی ہے اہل حدیث ہے ہاتھ کتنے بن کے معافی مانگتا ہے ایتھے آخر یار اللہ واسطے معاف کر دے کدی کہ بندے نو ویکھیا جو ایتھے ہاتھ بن کے معاف کری میں انہیں لا لتر لینا تے جے انسان نو تنی تے ہاتھ بنا کے معافی منگانی وارا نہیں کھاندی رحمان نو کیویں وارا کھائی یار گل عقل دی کرو یار رحمان نو کیویں وارا کھا سنیے مسلک صحابہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دنیا تو جدو گئے 6 کھنجر وجے نے ابو لولو نے 6 کھنجر مارے کتھے نافتے مارے نے نا تمام علماء نے لکھیا دیوبندی بریلوی سارے علماء نے 6 کھنجر نافتے وجے میرا پوری دنیا دی حنفیت نو سوال ہے اگر عمر نے ہاتھ نافتے بنے سن ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے جاؤ جے کوئی دنیا دا مولوی اس گل دا جواب دے جائے تو اسی اپنا مسلک ہی چھڑ دیا ایک مولوی کہنے لگا ناپ پیچھے ہوندی ہے میں انہوں لمحہ پا کے چیک کرو نہیں پیچھے وے کے اگے یہ تھے ادھارتے آئی کوئی بولتے حضرت عمر فاروق نے ہاتھ نافتے بننے سن ہاتھ زخمی کیوں نہیں ہوئے جاؤ پوچھو میرے عمر نے آخری نماز پڑھ دیا بھی کھنجر کھا کے بھی ہاتھ نافتے بن کے کیا لوگو قیامت تک مسلک اہل حدیث سچ ہے ما انا علیہ و اصحابی اگے آئیے ایک صحابی پیش کیجئے جنہیں امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی ہوئے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے صحیح البخاری ابو ہریرہ فرماندے نے فی کل صلاۃ یقرأ ہر نماز کے اندر قرات تو مراد کی یہ سورۃ فاتحہ ایک صحابی پیش کیجئے جنہیں نماز کے اندر امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی ہوئے صرف ایک صحابی لائیے حضرت نافع تابعی نے آندے نے میں عبداللہ بن عمر دے نال کھڑا اگے جنازہ پڑھا رہے نے عبداللہ بن عباس تے آندے نے عمر میرے نال کھڑے نے تے میں انہاں دی سورۃ فاتحہ اپنے کنا نہ سن رہا تے جدو عبداللہ بن عباس نے ولد سوالین کہی عبداللہ بن عمر نے بھی آمین اچھی کہی کوئی لے آؤ پیش کرو ہن تے ایویں نا بندہ زندہ ہوندا اونوں پیچھے فاتحہ نہیں پڑھن دیندے جدو مر جاندا اگے رکھ کے نہیں پڑھ دے جدو مر جاندا اودوں اگے رکھ کے نہیں پڑھ دے کوئی صحابی ایسا لائیے ہر صحابی نے نماز چ سورۃ فاتحہ پڑھی ہے جگاں دے پیر فرماندے نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام ایک کنز الامال کتاب الصلاۃ باب القراءۃ پہلی حدیث اور اے خلف الامام دے لفظ 12 اسناد نے جید جدے نہ لے کے آئے نے اور کنز الامال لکھن والا کٹر حنفی ہے انہیں کیا اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا دوسری حدیث وائل بن حجر اس حدیث راوی نے من صلی خلف الامام فلیقرأ بفاتحۃ الکتاب لوگوں جڑا بندہ امام دے پیچھے نماز پڑھدا انہوں چاہیے سورۃ فاتحہ پڑھے کوئی صحابی لائیے جنہیں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی ولضالین آمین سارے صحابہ اچھی آندے سن اج بھی مسجد نبوی اچھی ہوندی ہے بیت اللہ چ بھی اچھی ہوندی ہے امام بھی اچھی کہندا سی حضرت علی کہندے نے آمین ایڈی اچھی آندے سن مسجد دا چھت کھجور دے پتیاں دا سی سارا ہی کم جاندا سی جڑا بندہ آمین اچھی آندا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ اللہ آقا فرماندے نے آمین ایڈی اچھی آکھو تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے پتہ چلیا آسمان دے فرشتے بھی آمین اچھی آندے نے وہ بھی بھابی نے اچھی آندے نے تو ساڈے نال ملدی ہے اسی تھلیوں اچھی آندے اتوں اچھی آندے ایک نو میں کہا میں تسی اچھی نہیں آندے جی اچھی نہیں آندے ہولی آنے میں کس ٹائم اے زور اثر چ ائی ہولی آنے میں فاتحہ پڑھنا ہے نہیں تو میں آمین کیڑے ویلے آنا نہ تو اچھی آنا نہ تو نیوی ہے فاتحہ تے پڑھدا کو نہیں آمین کیڑے ویلے اچھی آنا نبی دے صحابہ سارے آمین اچھی آندے سن اہل حدیث بھی اچھی آندے نے آئیے سورت پڑھی امام غیر کوج سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی جاؤ پوری سیالکوٹ ڈویژن دا چکر لگائیے سیالکوٹ دی مساجد دا چکر لگائیے ضلع دا چکر لگائیے تحصیل دا لگائیے تحصیل پسرور دا لگائیے تحصیل ڈسکے دا لگائیے
کائنات دے اندر کوئی مسجد ایسی لے آئیے کہ اس زمین دی دھرتی دے اتے ربنا ولک الحمد دنیا دے اندر ایک کوئی جماعت پڑھ دی رکوع تو بعد وہ صرف اہل حدیث ہے اور کوئی جماعت نہیں. اگر کوئی پڑھ دے تو پیش کرو. ساڈے دے بچیاں نو بھی یہ دعا ہوندی ہے, کئی مولویاں نو بھی نہیں ہوندی. صحیح البخاری پیغمبر دے صحابی آئے جگاں دے پیر دے پیچھے کھڑے ہوئے تے آئے ذرا کالی کالی تے سا چڑھیا سی. آقا نے کہا سمع اللہ لمن حمیدہ, آندا ربنا ولک الحمد حمدن. وہ سا چڑھیا سی نا تو اونچی نہیں گئی. آقا نے سلام پھیرا, کون سی بھی جن نے کلمے پڑھے نے؟ اس صحابیاں نے, میں پریشان ہو گیا, میں گھبرا گیا, پتہ نہیں کی ہے. آقا فرمایا کون ہے جن نے کلمے؟ اللہ رسول میں پڑھے نے. فرمایا جدوں تو ایک کلمے پڑھے سن آسمان تو میں محمد نے تیاں تو اٹھے 40 دے اندر یعنی 39 فرشتے آسمان تو اتر دے ویکھے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھنا ہے. ایک منو حنفی آندا ہے فرشتے وکھاؤ. میں کہا سی فرشتے ویکھ بھی لئیے نا, سانو فرشتیاں تے اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے. سانو آقا دی زبان تے فرشتیاں نالوں زیادہ یقین ہے کہ پوری کائنات جھوٹ بول سکتی ہے, میرا محمد جھوٹ نہیں بول سکتا. کائنات غلط ہو سکتی ہے, امام کائنات غلط, سارا جہان غلط ہو سکتا ہے, سونے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ زبان وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی, اللہ دی وحی تو بغیر بول دی نہیں. اور اس روئے زمین تے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی کون پڑھدا ہے؟ اہل حدیث پڑھتے. اور کنے فرشتے آندے نے؟ 39. اج بھی آندے نے اور قیامت تک آندے رہن. صحابہ پڑھتے رہے تے وہابی بھی پڑھتے رہے. آقا فرماندے نے ایک وقت آئے گا حدیث تے عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح اگ دا انگیارہ تلی تے رکھنا مشکل ہے. لیکن اس دور چ جڑا بندہ حدیث تے عمل کرے گا اللہ انہوں میرے 50 صحابہ دے اعمال دے برابر ثواب عطا کرے گا. اسی پڑھنے ہیں سارے صحابی پڑھتے رہے. دو سجدیاں دے درمیان جڑی دعا پڑھی جاندی ہے کیڑی؟ اللہم اغفر لی اگے ورحمنی واہدینی وعافینی ورزقنی واجبرنی دے لفظ بھی آندے نے, ورفانی دے بھی آندے نے. یہ دعا روئے زمین تے اگر پڑھدا ہے تے اہل حدیث پڑھدا ہے. اہل حدیث دے بچے نو یہ دعا ہوندی ہے. اسی کیوں پڑھنے ہاں؟ آمینہ دے لال پڑھتے رہے, وہ سارے صحابہ پڑھتے رہے. اگر صحابیاں والی نماز ویکھنی ہے تو اہل حدیث دی مسجد چ ملے گی. ما انا علیہ و اصحابی. کائنات کوئی ایسا لائیے. اس واسطے میرے بھائیو اللہ سانو سارے نو پیغمبر دے صحابہ دا مسلک اپنان دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ الحمدللہ.